اکثر کہتے سنا ہے کہ سجدہ اللہ کو کرتے ہو اور دعا میں محبت مانگتے ہو تو تمہارا یہ سجدہ تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ بھی کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں نا۔ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ میں اس انسان کا سجدہ قبول کروں یا رد کر دوں؟ سجدہ تو اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا۔ اور رہی بات دعا کی تو دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور اگر دعا میں محبت کو مانگنا گناہ ہوتا تو وہ دعائیں بھی محدود رکھتا اور یہ کبھی نہ کہتا کہ مجھ سے رجوع کرو میں نصیب بدل دوں گا۔ ان لوگوں کی سوچ اور ججمنٹ سے کہیں وسیع میرے رب کی مصلحتیں ہیں۔ ان لوگوں کے لاجک تک میرے رب کی محبت کبھی محدود ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے بندے کی تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا اور فرمایا جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہاں ہماری محبت تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی لاج رکھنا جانتا ہے۔ اس کی بادشاہت، اس کی چاہت، اس کی محبت دنیا کی باتوں سے بہت پرے ہے۔ وہ پلکوں پر ٹھہرے ایک ایک آنسو کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ سجدے کی توفیق بس تب دیتا ہے جب اس نے سجدہ قبول کرنا ہو، اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پھر چاہے وہ غم کا ہو سجدہ یا خوشی کا ہو۔ کچھ لوگ اور پھر ان لوگوں کی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ کی ذات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ہر تکلیف، ہر درد بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا وقت کبھی آتا ہے جب ہم تہجد کے لیے تو اٹھتے ہیں لیکن تکلیف سے نہیں بلکہ شکر سے اٹھتے ہیں۔ ایک غم کا سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ محبت انسان کو انسان تک تب لے کر جاتی ہے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ سفر بھلے ہی کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان ایک سجدے سے بھولی بھٹکی ہوئی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ احساسات کی تذلیل کرتی ہے دنیا، امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنی محبتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک قدم کی بات نہیں، یہ بہت لمبا راستہ طے کر کے اللہ تک رسائی ملتی ہے، اور یوں ہم آدھے ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سفر صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی سب تو ہمیں ایک مضبوط انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں جو کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، جو کبھی رویا ہی نہ ہو۔ کچھ راز بس ہمارے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا پاتے، جن کا ذکر ہم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے اور اس کا جاننا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر کن کا سلسلہ چلتا ہے اور پھر صبر دے کر کہانی مکمل کر دیتا ہے، یا پھر معجزہ کر کے سارا قصہ ہی پلٹ دیتا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔
وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اللہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا، تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو، پھر وہ سب ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے سامنے والے کے فیصلے کا، اور اس کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہے، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ یہاں ابھی خیال آتا نہیں دل میں، اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا۔ بس جو بھی اللہ سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اللہ کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ قادر ہے دل کو بے ترتیب کرنے میں، اور وہ اسے اس کی جگہ پر ترتیب میں لا بھی سکتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک ہی سمت چلا سکتا ہے، اور چاہے تو وقت کو گھما پھرا بھی سکتا ہے۔ جہاں اللہ مقدر کی آس میں پھنسا دیتا ہے، وہیں وہ سب دے کر تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہے، کر کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تمہارے ہاتھ میں آفتاب بھی تھما سکتا ہے۔ وہ بغیر ہوا کے اگر چراغ بجھا سکتا ہے تو مت بھولو وہ بغیر آگ کے اسے جلا بھی سکتا ہے۔ جو چھین لیا ہے اس نے تم سے، وہ تمہیں وہی چیز واپس بھی لوٹا سکتا ہے۔ ہم اللہ کی طاقتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، نہ جانے کیوں ہم نصیب سے اور دعا کے قبول نہ ہونے سے اتنا خوف کھاتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعا اس یقین سے مانگو کہ یہ قبول ہو گئی، اور جب اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو دعا کی قبولیت میں شک نہیں کرتے۔ اور قرآن میں تو میرے رب کی رحمت کچھ یوں بیان ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو ایک کام کا ارادہ کیا اور بس وہ کام ہو گیا۔
نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اسباب کا پابند۔ پھر تم کس چیز کا خوف کھاتے ہو؟ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کے دلائل اس کے معجزوں سے زیادہ طاقتور کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور اللہ جس سے رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اللہ کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیے آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں، دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں
کہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اور وہ ہمیں کس طرح مشکلات کے بھنور سے نکال لیتا ہے۔ اس بات سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے، اسی لیے ہمیں اپنی زندگی بھی اسی کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تبھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیے، ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیے، آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچیں تو ہمارا کمزور متزلزل سا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے۔ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے خود چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی، لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ اللہ کے در پر جا کر زار و قطار آنسو بہانے کے بعد، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد، اپنی ساری غم و تکلیف اللہ کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ایک نئی امید کے جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ جب تم تھک جاؤ بندے کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جس کو تمہاری قدر ہے، وہ تھام لے گا، اور جب اس پر معاملات چھوڑنے جاتے ہو تو وہ ہر الجھن سلجھا دیتا ہے۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا جو یقین سے اس کے در پر روکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں،
جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت کی یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیشہ آپ کی باتیں سنتا ہے، وہ آپ کے بہت قریب، آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، آپ اپنی مشکلات اس کے ساتھ بانٹتے ہیں، اسے ہر راز بتاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس تکلیف کے بارے میں آپ اس سے فریاد کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنی باتیں اللہ سے کرتے ہیں اور پورے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو جان لو کہ وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخر کار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر ہی آ جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، دکھ درد، یہ سبب ہوتا ہے اللہ کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان خواہشوں سے، دنیاوی محبتوں سے، ہر چیز سے محبت رکھتا ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے اور غفلت میں ڈالتی ہے،
ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہشات سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی اور اپنی رحمت کی تجلی اس کے قلب میں ڈالنی ہوتی ہے، تو انسان اس قابل ہوگا تو پھر رحمت خداوندی ظاہر ہوگی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، اور ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن اگر مشکل حالات میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے اور دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جو وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو، جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اپنے اللہ پر امید رکھنا اور یقین رکھنا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہر پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے کہیں اور کہتے ہی رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں یا مہینے لگیں، یا پھر سال ہی کیوں نہ لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب اللہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے، تو لمحے بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے،
مجھے پیدا کرنے والا ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دے یہ کہہ کر، اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور میرے اللہ کو سب کچھ ٹھیک کرنا آتا ہے۔ کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سنتا ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور پھر تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر اپنا کن فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔